بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear teachers, students and viewers, Assalamu alaikum. Today's lesson is going to be very important. Today we will learn how to summarize a lesson. یہ جو سمری ہے کسی لیسن کی بنانا، یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایون سی ایس ایس کے ایگزام میں، کمپٹیشن کے ایگزام میں بھی یہ کوشچن، جو جنرل انگلش کا پیپر ہے اس میں 20 مارکس کا یہ کوشچن آتا ہے، جس کو پریسی رائٹنگ کہتے ہیں. آپ نے ایک بڑی ٹیکسٹ کو 1/3 کرنا ہوتا ہے ریڈیوس، اس کو سمرائز کر کے. تو اس کو اگر 100 ورڈز ہیں تو 33 ورڈز میں اس کو آپ نے سمرائز کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو لیسن ہے، لیسن 2 اے گریٹ ورچو، اس کی سمری میں آج بالکل اسی انداز سے بناؤں گا جس طرح کے سی ایس ایس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو سمری یا پریسی ایک ہی بات ہے. اب آپ پہلے سمجھ لیں کہ سمری بنانے کے لیے کیا ضروری ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسکپ دی امپورٹنٹ فیکٹس. جو اہم حقائق ہے اس کے اندر ہیں، لیسن کے اندر یا سٹوری کو ہے، جو بھی ٹیکسٹ ہے، ان کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، ان کو ضرور مینشن کرنا ہے اپنی سمری کے اندر. اگر کوئی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے سکپ کر دینا ہے، اور اگر کوئی ان امپورٹنٹ انفارمیشن ہے تو اس کو بھی آپ نے سکپ کر دینا ہے. پھر آپ نے جو ورڈز ہیں ایسے یوز کرنے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پورے ایک فریز کو، پوری کلاس کو یا پورے سینٹینس کو ایک ورڈ میں آپ بتا دیں. تو یہ 3-4 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں جب آپ نے سمری بنانی ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. میں پہلے بک سے پڑھوں گا، پھر اس کی میں سمری کروں گا بالکل ساتھ ساتھ. تو سٹارٹ ہے جی آپ کی بک کا. Once there was an old man who lived in a forest. He lived there all alone in a small hut. He was thin, lean and in rags, but was very kind and noble. He always liked to help others. اب اس پیرے میں 4 سینٹینسز ہیں. there are 4 sentences. اس میں صرف ایک اولڈ مین جس کے ارد گرد یہ سٹوری جو ہے ریوالو کرتی ہے، اولڈ مین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک تو کہ وہ کس طرح کا ہے، کہاں رہتا ہے، اور کیا اس کی کوالٹیز کیا ہیں. بس اتنا ہی اس میں ہے. تو یعنی وہ ایک بڑا کمزور جسامت کا بندہ ہے اور بڑا غریب ہے، کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ریگز میں ہے. اور رہتا کہاں ہے؟ جنگل میں رہتا ہے، اور جنگل میں ایک ہٹ ہے، جھونپڑی ہے، اس میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس سارے کے باوجود وہ بندہ بڑا جینرس ہے، بڑا کائنڈ ہے، اور بڑا کیئرنگ اور ہیلپ فل ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس سارے کو ایک سینٹینس میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں یہ 4 سینٹینسز ہیں. اب دیکھنا میں نے اس کا ایک سینٹینس بنایا. Once there was a lonely old hermit. اب جو آل alone کا لفظ ہے اس کو میں نے لونلی کر دیا، ایڈجیکٹو بنا دیا. اولڈ ہرمٹ. ہرمٹ آپ کو پتا ہے کہ کس کو کہتے ہیں؟ ہرمٹ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو سوسائٹی کو، معاشرے کو چھوڑ چھاڑ کے کسی ڈیزرٹ میں یا جنگل میں جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے، بالکل آل alone فار پرٹیکولرلی ریلیجیس ریزنس. تو اس کو ہرمٹ کہتے ہیں. اب یہ وہاں پہ چونکہ تنہا رہتا تھا تو اس سارے کو میں نے سمیٹ دیا اس میں. دیر واز اے لونلی اولڈ ہرمٹ who lived in a forest hut. اب اس نے 2 الگ لکھا تھا، who lived in a hut in a forest، تو میں نے کہا دیا اس کو فارسٹ ہٹ. ٹھیک ہے. جنگل میں جو ہٹ ہوتی ہے وہ اس میں رہتا تھا. یہ سینٹینس بن گیا. Though he was frail and poor. اب فریل میں نے اس کی فزیکل کنڈیشن بتائی ہے جس کو لین اینڈ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے بہت کمزور، تو وہ تھن اینڈ لین لکھا ہوا ہے، اس کو میں نے فریل لکھا ہے. ایک ہی بات ہے. تو ایک لفظ میں نے دونوں لفظوں کو بتا دیا. اینڈ پور، وہ جو ان ریگز نے لکھا ہوا تھا اس کو میں نے پور کر دیا. دو ہی واز فریل اینڈ پور، اگرچہ وہ جسمانی طور پہ کمزور اور غریب تھا، کوما ہی واز ویری کیئرنگ، وہ بڑا
کیئرنگ تھا. کیئرنگ کون ہوتا ہے؟ جو ہیلپ فل ہو, بڑا کائنڈ ہو, لوگوں کی مدد کرے, لوگوں کی کیئر کرے, اس کو کیئرنگ کہتے ہیں. تو یہ سارا کچھ وہ 4 سینٹینسز جو تھے ان کو میں نے یہ 2 چھوٹے چھوٹے سینٹینسز میں بتا دیا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ میں ادھر سے پڑھتا ہوں. One night there came a terrible storm in the forest, followed by heavy rain. Full stop. The old man was busy in his work when he heard a knock at the door. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ ایک رات بڑا طوفان آتا ہے اور پھر بعد میں بڑی بارش آتی ہے, اور یہ اولڈ مین جو ہے وہ بزی ہوتا ہے, اپنے ہٹ میں کچھ کر رہا ہوگا, تو ایک دروازے پر دستک ہوتی ہے. تو اب اس میں نے سمپل چھوٹا سا سینٹینس بنایا ہے. ون اسٹارمی رین سوکڈ نائٹ. ون اسٹارمی رین سوکڈ نائٹ. ایک طوفانی بارش سے بھیگی ہوئی رات, یعنی بہت زیادہ بارش ہے تو اس کو رین سوکڈ نائٹ کہتے ہیں. اسٹارمی نائٹ ہے اور رین سوکڈ نائٹ ہے. A knock came at his door. اس کے دروازے پر ایک دستک آیا. ٹھیک ہو گیا, یہ سارا جو مدعا تھا کلیئر ہو گیا. کوئی امپورٹنٹ بات اس میں نے نہیں چھوڑی. نیکسٹ جو اگلا پیرا آپ کی بک کا ہے وہ ہے he opened the door and there stood before him a gentleman who spoke to him thus, inverted commas میں, Sir, I am a hunter. I came to the forest to hunt, but due to this storm and the heavy rain, it is not possible for me to hunt. I cannot go back either. I am looking for shelter. I shall be grateful if you could let me spend the night here. اب بات یہ ہے, جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک جینٹل مین, ایک شریف آدمی دروازے پر کھڑا تھا. اس نے کہا جی کہ میں ایک شکاری ہوں, میں شکار کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا. طوفان اتنا ہے, بارش اتنی ہے کہ میں شکار کر نہیں سکتا, اور اس طوفان میں گھر بھی واپس نہیں جا سکتا. میں پناہ کی تلاش میں ہوں, آپ مہربانی مجھے ایک رات کے لیے ٹھہرنے دیں. بات صرف اتنی ہے. امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ ایک جینٹل مین آیا ہے اور اس نے دستک دی ہے اور اس نے کہا جی مجھے رات ٹھہرنے دیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ کہ میں شکار کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, سمری میں, پریسی میں یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب اس کو میں نے کیا کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ a hunter, stranded by the storm, طوفان میں گھرا ہوا. اب اس نے کہا جی باہر بڑا طوفان ہے, یہ ہے وہ ہے, تو میں نے اس کو سمپل اتنا کر دیا, stranded by the storm, طوفان میں گھرا ہوا. stood at the door, دروازے پر کھڑا تھا. seeking shelter, پناہ مانگتے ہوئے. in the hut, اس جھونپڑی میں. for the night, اس ایک رات کے لیے. بس اتنی سی بات ہے. A hunter stranded by the storm stood at the door seeking shelter in the hut for the night. یہ اس کی سمری ہوگی, یہ اس کی پریسی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پیرا دیکھتے ہیں. The pious old man without any hesitation asked him to step in. He gave him a towel to dry himself. He then gave him a cup of milk to drink. جی کیا ہوا, اس نے اولڈ مین نے, جو ہٹ والا تھا, ہٹ میں جو رہتا تھا, ہرمٹ, اس نے کہا یار اندر آ جاؤ. جب وہ اندر آ گیا تو اس کو اس نے بٹھایا اور اس نے گرم دودھ کا ایک کپ, اتنے کا بیچارہ ٹھنڈ ہے, کانپ رہا ہے. تو اب بڑا سمپل ہے. وداؤٹ ہیزیٹیشن, the kind old man welcomed him. یہ جو opened the door and asked him to step in, اس کو صرف 2 لفظوں میں نے لکھ دیا, welcomed him. ڈرائیڈ ہم, وہ جو ہے کہ اس کو ٹاول دیا خشک کرنے کے لیے, تو میں نے لکھ دیا ڈرائیڈ ہم, اینڈ گیو ہم اے کپ آف ہاٹ ملک. دیٹس اٹ. ایک سینٹینس میں یہ پورا پیرا جو ہے آپ کا ختم ہو گیا. نیکسٹ پیرا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. دی ہنٹر لکڈ اراؤنڈ. It was a small hut with one small bed. Only one person could sleep on it. Sir, inverted commas میں, quotation marks میں, یہ ہنٹر کے اپنے الفاظ ہیں. This is a very small hut and there is hardly room for 2. How are we going to spend the night here, the 2 of us, said the hunter. The pious old man said, True, this hut is small, very small indeed, but if one has the will,
one can manage. اب اس کو دیکھتے ہیں. کیا وہ ہنٹر اندر آیا ہے, اس نے ارد گرد دیکھا, اس نے کہا یہ چھوٹی سی جھونپڑی ہے, ایک چارپائی پڑی ہے, ایک ہی بندہ سو سکتا ہے, میرا کیا بنے گا, کیسے ہم کریں گے؟ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تو اتنی چھوٹی ہے کہ ایک ہی بندہ رہ سکتا ہے, تو کیا ہوگا؟ تو وہ اولڈ مین جواب دیتا ہے کہ اگر دل میں جگہ ہو تو پھر بڑی جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا بناتے ہیں, جو میں نے جس طریقے سے اس کو سمرائز کیا, پریسی بنائی ہے اس کی. When the hunter worried about how two people could fit for the night in a hut built for only one, the old man replied that a willing heart always finds a way. Finish. یہ سارے سینٹنس, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس میں نہیں آئی. When the hunter worried, جب وہ ہنٹر پریشان ہوا, about how two people could fit for the night in a hut built for only one, وہ ہٹ جو ایک بندے کے لیے بنائی گئی اس میں دو بندے ہم کیسے رات رہیں گے؟ The old man replied, اولڈ مین نے جواب دیا, that a willing heart always finds a way, کہ ایک دل آمادہ, ایسا دل, کھلا دل جو ہے وہ ہمیشہ راستہ نکال لیتا ہے. always finds a way. تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارا اس میں کور ہو گیا. نیکسٹ ہے, the hunter was satisfied with this answer. He started drinking the milk. اس کا مطلب پہلے ابھی اس نے دودھ پینا شروع نہیں کیا, تو پریشان تھا کہ رات کیسے گزارنی. There was another knock at the door. ایک اور دستک ہوئی. This time it was even louder. The old man opened the door. Now it was a farmer asking for shelter. اب یہ پورا پیرا ہے, اس میں 3-4 سینٹینسز ہیں, اس کو سمرائز کرتے ہیں. As the hunter relaxed and drank his milk, جب وہ ہنٹر جو تھا وہ اس کی پریشانی دور ہوگی, جب اولڈ مین نے کہا کہ دل میں جگہ ہو تو جگہ ہوتی ہے, تو وہ ریلیکس ہو گیا. ٹھیک ہے, ایز جو ہی وہ ریلیکس ہوا, اینڈ ڈرینک ہز ملک, اور اس نے اپنا دودھ پیا, a loud knock resounded, ایک اونچی دستک پھر اس کی آواز آئی, اونچی دستک کی. The old man opened the door and found a farmer seeking refuge. اولڈ مین نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ایک کسان کھڑا ہے جو کہ پناہ مانگ رہا ہے کہ مجھے بھی رات رہنے دو. ٹھیک ہے, یہ سارا اس میں کور ہو گیا. نیکسٹ چلتے ہیں. سر, I am a farmer, but in this heavy rain there isn't a thing I can do. I can't even go home. Could you please give me shelter for the night? یہ ہو گیا کور اس میں. The old man allowed the farmer to come in. He offered him a glass of milk. ٹھیک ہے, اچھا جی. Stranded by the torrential downpour, وہی گھرا ہوا طوفانی بارش میں. ڈاؤن پور ہوتا ہے جب بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو, جس طرح آسمان سے پانی گر رہا ہے, اس کو ڈاؤن پور کہتے ہیں. ٹورینشل بہت ہیوی, جو ٹورنٹس بنا دے. ٹورنٹس آپ کو پتا ہے نا, نالوں کو کہتے ہیں جن میں بڑا تیز پانی بہتا ہے, ان نالوں کو ٹورنٹس کہتے ہیں. تو اس سے لفظ ہے ٹورینشل. ٹورینشل ڈاؤن پور یعنی بہت ہیوی بارش میں گھرا ہوا. Stranded by the torrential downpour, the farmer earnestly asked the host for shelter that night. تو کسان نے, earnestly ہوتا ہے seriously, not casually, مطلب اس نے بہت, جیسے کسی کو آپ بڑے سیریس ہو کے کوئی گزارش کرتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر تو میں مر جاؤں گا, تو اس کو ارنسٹلی کہتے ہیں, سیریسلی. ٹھیک ہے نا. دا فارمر ارنسٹلی آسکڈ دا ہوسٹ میزبان یعنی وہ اولڈ مین جو تھا, فار شیلٹر, پناہ کے لیے, دیٹ نائٹ, اس رات. اس نے ایک رات کے پناہ کے لیے اس نے بھی اس سے التجا کی, اولڈ مین سے. نیکسٹ, دا اولڈ مین ویلکمڈ دا فارمر ان سائڈ اینڈ گیو ہم ملک. یہ جو ہم نے پیج 11 پہ پہلا پیرا چھوٹا سا پڑھا, یہ اس کی سمری ہے. دا اولڈ مین ویلکمڈ دا فارمر, اولڈ مین نے فارمر کو خوش آمدید کہا, ان سائڈ, اندر, اینڈ گیو ہم ملک یعنی اندر آنے کے لیے کہا کہ آ جاؤ اندر,
اینڈ گیو ہم ملک, اور اس کو بھی اس نے دودھ پینے کے لیے دیا. آگے اگلا میں پیرا پڑھتا ہوں بک سے. Now there were 3 men, اب 3 ہو گئے, ایک جینٹل مین, ایک فارمر اور ایک مالک, اولڈ مین, ہرمٹ جو تھا خود. Now there were 3 men instead of 2, 2 کی بجائے, in that small hut. The farmer was surprised. کسان بھی پریشان تھا. He said, sir, this is a small hut. You already have a guest. How are we going to spend the night in this small hut? وہی سوال اس نے کیا. Seeing 3 people in the tiny hut, comma, the surprised farmer wondered how they would all fit for the night. یہ سارا مطلب اس کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے, یعنی وہ سرپرائزڈ فارمر, وہ جو ہے پورا سینٹینس, فارمر واز سرپرائزڈ, اس کو صرف آپ نے ایک فریز کر دیں, سرپرائزڈ فارمر, فنش. ٹھیک ہے. ونڈرڈ, وہ نہیں جانتا تھا, پریشان تھا. ہاؤ دے وڈ آل فٹ فار دا نائٹ, کہ یہ رات سارے کے سارے یہ 3 بندے اس چھوٹی سی ہٹ پہ کیسے گزاریں. ٹھیک. نیکسٹ اگلا پیرا ہے جی. دا اولڈ مین ٹولڈ دا فارمر دیٹ ان کیس دے کوڈ ناٹ سلیپ دے کوڈ ایٹ لیسٹ سٹ آل نائٹ. تو دا اولڈ مین کاملی سجیسٹڈ, بالکل پریشان نہیں ہوا, کاملی ہو, بالکل ٹھنڈا تھا وہ, کہ 3 آ گئے تو کیا, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی اولڈ مین کو. کاملی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے, سجیسٹڈ, اس نے تجویز دی. دے کوڈ آلویز سیٹ اپ آل نائٹ اف دے کوڈ ناٹ سلیپ. وہ ساری رات بیٹھ کے گزار سکتے ہیں اگر وہ سو نہ سکے, تو ایسی کون سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس نے اس کو جواب دیا. نیکسٹ چلتے ہیں. اگلا پیرا ہے. دا ویدر آؤٹ سائڈ واز بیکیم ایون ہارشر. یہ فکرہ غلط ہے آپ کی بک میں, واز بیکیم کبھی نہیں ہوتا, سیکنڈ فارم سے پہلے ہیلپنگ ورب نہیں آتا, تو واز غلط ہے یہاں پہ. دا ویدر آؤٹ سائڈ بیکیم ایون ہارشر, واز یہاں سے ریموو کر دیں. سم ون ناکڈ ویری ہارڈ ایٹ دا ڈور اگین. دا پائس اولڈ مین مووڈ ٹو اوپن دا ڈور. The farmer, however, asked him not to do so. There's hardly any room for the 3 of us in this hut. How could we accommodate any more people? یا فارمر جب وہ ایک اور ناک ہوئی اور اولڈ مین اٹھا دروازہ کھولنے کے لیے, تو کسان نے اس کو روکا کہ نہ کھولیں, اندر پہلے ہی جگہ نہیں ہے, تو ہم اتنے لوگ رات یہاں پہ کیسے گزاریں گے, ہم ان کو کہاں ٹھہرائیں گے, کیسے اکاموڈیٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتا ہے کہ ویدر آؤٹ سائڈ بیکیم ہارشر, بہت زیادہ یعنی جب کسان آیا تھا اس سے بھی زیادہ موسم خراب ہو گیا. ایز دا اسٹارم گرو ورس, جو ہی طوفان بدتر ہو گیا. another knock came, ایک اور دستک آئی. The farmer tried to stop the old man from opening the door. کسان نے اولڈ مین کو دروازہ کھولنے سے روکنے کی کوشش کی. Saying there was no more room, یہ کہتے ہوئے کہ مزید کوئی جگہ نہیں ہے اندر. بس اس کو ایک سینٹینس میں نے لکھ دیا. The old man was very kind and generous. He could not see people in trouble. He was always ready to share with others whatever he had. He said to the farmer, inverted commas, اب quotation marks میں یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں old man کے. The weather was bad outside. You wanted shelter. You knocked at my door and I opened it for you. Just imagine what might have happened if I had not allowed you in. Inverted commas close. The knocking at the door continued. یہ وہ بات کرتا رہا فارمر اولڈ مین کے ساتھ, اور باہر ناکنگ جو تھی وہ کنٹینیو رہی. ٹھیک ہے. ایز دا اسٹارم گرو, اچھا نہیں یہ تو ہو گیا نا. نیکسٹ. دا کائنڈ اولڈ مین ریمائنڈیڈ دا فارمر, اس شفیق بوڑھے آدمی نے کسان کو یاد دلایا, ہاؤ ہی ہمسیلف ہیڈ جسٹ بین سیوڈ, کہ کیسے ابھی اس کو بچایا گیا تھا, فرام دی ہارش اسٹارم آؤٹ سائڈ, جو باہر
بڑا شدید طوفان ہے اس سے. while the knocking continued, اور جب یہ بات اولڈ مین اس سے کر رہا تھا کہ تمہیں بھی تو میں نے بچایا ہے نا, تو اس وقت وہ باہر جو ناک کر رہے تھے انہوں نے ناک جاری رکھی, ناکنگ جاری رہی. ٹھیک ہے, اچھا جی آگے. The old man did not wait to hear the farmer anymore and rushed to open the door. This time there was a mother with her two small children shivering with cold. The old man asked them to come in at once and said to the farmer, quotation marks, now see what would have happened to the little children in the cold, stormy night. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس کو کیسے بیان. The old man hurried to open the door. تیزی سے بھاگا دروازہ کھولنے کے لیے اولڈ مین جو تھا. And found a freezing mother with her two shivering children. اور ایک بہت ٹھنڈ سے فریز ہوئی ماں اور ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے بچوں کو اس نے دیکھا. Proving his point to the farmer. وہی بات جو اس نے فارمر سے کی اس نے ثابت کی کہ تم کس طرح کانپ رہے تھے جب تم نے اجازت مانگی تھی, تو اب تم مجھے کیسے روک رہے ہو. تو یہ اس نے اپنا پوائنٹ فارمر پہ ثابت کر دیا کہ دیکھیں ان کی کیا حالت ہوگی, بچے کانپ رہے ہیں, ماں کانپ رہی ہے, طوفان بہت ہے باہر. تو پروونگ ہز پوائنٹ ٹو دا فارمر کا مطلب یہ ہے. ٹھیک, نیکسٹ آپ کا اگلا پیرا ہے جی. The farmer felt guilty and apologized to the old man, quotation marks, I am very sorry, sir. I was selfish. Please forgive me. I'll never say such things again. جی, feeling deeply ashamed, بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے, of his selfishness, اپنی خود غرضی کی, the farmer apologized, کسان نے معافی مانگی, and promised, اور وعدہ کیا, to change, کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں گا, یعنی دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا. اتنا لمبا چوڑا فقرہ لکھنے کی بجائے صرف ایک لفظ چینج لکھ دیں تو سارا مطلب کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک جی, نیکسٹ. The whole crowd spent the whole crowd spent the stormy night standing in that little hut. They chatted about all sorts of things and praised the kindness of their host. جی دیکھتے ہیں کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ the whole crowd, سارا مجمع. کتنا ہے سارا مجمع؟ 6 لوگ ہو گئے نا, 3 اب 2 بچے اور ایک ماں بھی آگے, 3 پہلے تھے تو 6 ہو گئے. کراؤڈ بن گیا نا, ایک گروپ بن گیا پورا. ٹھیک ہے, اب اس اسٹارمی نائٹ میں وہ ظاہر جگہ نہیں تھی تو لیٹنے کی تو نہیں, سب کھڑے تھے وہاں پہ. وہ اب انہوں نے گپے شپے لگانی شروع کر دی, باتیں کرنی ہر طرح کی ادھر ادھر کی, اور وہ جو میزبان تھا اولڈ مین, سب اس کی تعریف کر رہے تھے کہ کتنا جینرس, کتنا فیاض, اچھا آدمی ہے. ٹھیک, تو اس کو ایسے سمرائز کیا میں نے. The whole group spent the stormy night standing together, talking and thanking their wonderfully kind host. ٹھیک ہے, سارا گروپ جو تھا انہوں نے جو طوفانی رات جو تھی کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے اور اپنے بہت ہی زیادہ مہربان میزبان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزاری. ایک سینٹینس. ٹھیک, نیکسٹ. لاسٹ سینٹینس آپ کی بک کے اس سبق کا. The old man set an example of a great virtue to be followed. ٹھیک ہے, تو یہ ہے the old man set a beautiful example of true goodness for everyone to follow. ٹھیک, تو یہ آپ کا لیسن ختم ہو گیا. یہ 16 تقریباً سینٹینسز ہیں, کوئی ایک دو زیادہ ہیں, ایک شاید ایسا پیرا ہے جس میں 2 سینٹینس ہیں, 17 ہوں گے. ٹوٹل سینٹینسز آپ کے اس لیٹر کے 64 ہیں. آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو یہ پڑھایا ہے.
5 لیکچرز میں. 64 کو میں نے کوئی 17 یا 18 سینٹینسز میں سمرائز کیا ہے. پریسی رائٹنگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ 64 کے میں 21 سینٹینسز بنا سکتا ہوں. یعنی اگر 100 ورڈز ہیں تو 33 ورڈز میں نے سمرائز کرنا ہے, اور میں نے جو امپورٹنٹ فیکٹس ہیں وہ سارے بتانے ہیں, اور ان امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ان کو سکپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ورڈنگ جو ہے وہ میری اپنی ہو, وہ بک کی جو ٹیکسٹ کی ورڈنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, آپ اپنی ورڈنگ یوز کریں. یہ جو سینونیمز اور اینٹونیمز آپ کی اینڈ پہ ایکسرسائز میں دیے گئے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ورڈز میں اگر کوئی ایک ورڈ دیا ہے تو اس کا سینونیم آپ یوز کریں اس کی جگہ پہ. ٹھیک ہے, تو اب مطلب جیسے یہاں پہ ود آؤٹ ہیزیٹیشن لکھا ہے, میں نے بھی اس میں ود آؤٹ ہیزیٹیشن لکھا ہے, مگر میں اس کو یہ بھی لکھ سکتا تھا انہیزیٹینٹلی. ود آؤٹ ہیزیٹیشن 2 لفظوں کو میں ایک لفظ بھی بنا سکتا تھا, انہیزیٹینٹلی, اس طرح اور بھی کر سکتا تھا. بٹ تھوڑی سی آپ نے کنسٹرکشن کی بیوٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے. سم ٹائمز ورڈ جو ہیں وہ میننگ وہی دے رہے ہوتے ہیں مگر وہاں پہ فٹ ہوتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ یہاں پہ ٹھیک فٹ ہو رہا ہے, تو اس لیے ان کو آپ اوائڈ بھی کرتے ہیں. اس لیے میں نے انہیزیٹینٹلی, جو کہ ایک ایڈورب ہے اور بڑا کریکٹ ایڈورب ہے, یہاں پہ فٹ ہوتا ہے بٹ وداؤٹ ہیزیٹیشن زیادہ اچھا لگتا ہے, اس لیے وہ میں نے یوز کیا. تو اینی وے یہ بتانا تھا آپ کو کہ سمری کیسے بناتے ہیں. یہ جتنے لیسن ہیں اس بک میں, تمام جو ٹیچرز ہیں بچوں کو سمری بنانا سکھائیں, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اسی سے انگلش ہے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو میں نے آج سبق پڑھایا ہے, اس کو اگر سی ایس ایس کی تیاری کرنے والے بھی اس میرے لیکچر کو سنیں گے تو وہ بھی, ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پریسی رائٹنگ کیسے کرتے ہیں, جو کہ 20 مارکس کا ایک کوشچن سی ایس ایس کے انگلش کے پیپر میں آتا ہے. تو یہ اس لیے بچوں کو تیاری, اس سے کمپریہنشن بھی بچے کی بڑھتی ہے. وہ پہلے پوری سٹوری جو ہے اس کو آپ بچے کو کہیں جی بتائیں, آپ کھڑے ہو کے جو میں نے لیسن پڑھایا پنجابی میں بتائیں, 10ویں پنجابی وچ کی سنے ہے تم کی پڑھے ہے, اگر اردو نہیں بول سکتا. پھر اس کے اچھا جو اردو میں بتائیں کہ اس کہانی میں کیا تھا سارا کچھ. اس کے بعد پھر ان سے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز انگلش میں بتائیں, بنوائیں, اور ان سے کہیں کہ یہ ان امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, اس کو اسکپ کر دیں, یہ امپورٹنٹ فیکٹس ہیں ان کو اس میں رہنے دیں, اور اس فکرے کو اس طرح سے بنا لیں. تو چھوٹے چھوٹے پیرے جو ہیں ان کی پریسی بنائیں, بچوں سے سمریاں بنوائیں. اس سے بچے کی کمپریہنشن, یعنی جو اینڈ پہ کوشچن دیے ہوئے ان کا آنسر دینا بھی آسان ہو جائے گا, اور سمری بھی آسان ہو جائے گی, اور بھی کوشچن بہت سارے ایکسرسائز میں جو ہیں وہ بچہ خود دے سکے گا اگر آپ اس کو یہ والی پریکٹس اچھی طریقے سے کرا دیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں, یہ لیکچر میرا ختم ہوا. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.